حمزہ کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزرا تھا۔ میں نے کہا کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں، تو یہ ہے اس کی بہن۔ میں نے کہا لیکن تم کیسے جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا جاب کے بعد میرے پاس کافی ٹائم بچ جاتا تھا، اس لیے میں اس لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ حمزہ کا لہجہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، کچھ ٹوٹا ٹوٹا سا۔ وہ نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا حمزہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا جیسے میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتی، ویسے ہی تم بھی شاید بھول گئے ہو، تم بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ بتاؤ یہ صرف تمہاری اسٹوڈنٹ ہے یا اس سے بڑھ کے کچھ اور بھی ہے؟ اس نے نظروں کا زاویہ بدلا، پھر کہنے لگا میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا وہ بھی محبت کرتی ہے مجھ سے۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں کسی اور سے نہیں کرتا۔ تمہاری خاطر میں ایسی ہزاروں مانیہ کو سر سے اٹھا کے پھینک سکتا ہوں، یہ میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی تم رکھتے ہو۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کرنا کیا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ حمزہ کہنے لگا کیا ہوا، بول کیوں نہیں رہی؟ میں نے کہا کر پاؤ گے، بڑا مشکل امتحان ہے۔ کہنے لگا تم بس کہو کیا کرنا ہے، جان سے مار ڈالوں اسے، خدا کی قسم میرے ہاتھ نہیں کانپیں گے، میں گلا دبا دوں گا اس کا۔ اس وقت اس کی آنکھیں ہر جذبے سے آ رہی تھیں۔ میں نے کہا وہ سب کرنا پڑے گا جو اس کے بھائی نے میرے ساتھ کیا۔ یہ سن کے وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں نے تو کہا تھا بہت مشکل امتحان ہوگا تمہارے لیے۔ وہ کہنے لگا میں کر لوں گا۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنے بھائی سے اتنا بڑا امتحان لینے لگی۔ میں نے کہا اچھی طرح سوچ لو، پھر کہیں اس کے آنسو دیکھ کے تمہارا دل تو نہیں پگھل جائے گا، کہیں تم ڈگمگا تو نہیں جاؤ گے، محبت کے ہاتھوں مجبور تو نہیں ہو جاؤ گے۔ میں اپنی تسلی چاہتی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا جب اس کا بھائی تمہارے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا بھائی نہیں کر سکتا؟ میرے لیے اب یہ لڑکی صرف ارحم ابراہیم کی بہن ہے بس، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ لڑکی تم سے بہت محبت کرتی ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی قدم یقیناً اٹھا سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا میں یہاں اسی لیے کاروبار شروع کر رہا تھا، یہاں متعارف ہونے کا میرا مقصد یہی تھا تاکہ میں اس کے برابر آ سکوں اور اس کا رشتہ مانگ سکوں، لیکن مجھے ظاہر سی بات ہے وقت درکار تھا، اور مانیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو منا لے گی کیونکہ اس کا بھائی اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اس سے کہو کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا کہ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا تم کہو تو۔ اس نے میرے سامنے مانیہ کا نمبر ملایا، بڑی چہکتی ہوئی آواز تھی اس کی۔ وہ کہنے لگی کیسے ہو تم؟ کتنے دن ہو گئے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، پلیز حمزہ کہیں ملاقات کرتے ہیں، کہیں ملتے ہیں، بہت ساری باتیں کرنی ہیں تم سے۔ حمزہ کہنے لگا لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، دیکھو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے اچھا ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ اور دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ یہ کہہ کے حمزہ نے فون بند کر دیا، بلکہ اس کا نمبر تک بلاک کر دیا، لیکن پھر اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتا ہوا میرے کمرے سے باہر گیا تھا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے دکھ تو ہو رہا تھا لیکن میں بھی کیا کرتی؟ مجھے ارحم ابراہیم سے اتنی نفرت تھی، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہر رشتے سے ہی مجھے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے روز حمزہ جب اٹھ کے ناشتے کے لیے آیا تو آنکھیں سرخ تھیں، متورم تھیں۔ میں نے اس کا بھی ناشتہ بنا کے رکھا۔ ناشتے کے دوران میں حمزہ کی آنکھیں ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا تم کر پاؤ گے۔ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے میں اس لڑکی کے لیے رویا ہوں؟ نہیں، مجھ سے یہ وقت کاٹا نہیں جا رہا، سوتا ہوں تو تمہاری سسکیاں سنائی دیتی ہیں، لگتا ہے وہ شخص تمہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ کہنے لگا میں حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا اس کی بہن کا، پہچان نہیں پائے گا وہ اسے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ گلوگیر ہوا تھا۔
آنکھوں میں نفرت کی سرخی تھی، غصہ تھا، طیش تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا ہمیں ہر قدم بہت سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے، جذبات میں آ کے نہیں۔ ہم دونوں ہی آفس گئے۔ آج ہماری ایک پارٹی کے ساتھ ڈیل تھی۔ کافی امیر شخص تھا، بالکل ارحم ابراہیم کے ہم پلہ، لیکن ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے ہماری ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اسے کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے یہ کہا کہ میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ وہ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا آپ کو میرا چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا۔ وہ دونوں بھائی تھے جو ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہتے تھے اور اپنے مال کے ساتھ ہمارے برانڈ کا لیبل لگانا چاہتے تھے۔ مال ہمیں ہی تیار کرنا تھا، بس نام 2 in 1 ہونا تھا۔ بتائیے؟ میں نے کہا آپ کو اپنے چھوٹے بھائی کا رشتہ ارحم ابراہیم کی بہن کے لیے مانگنا پڑے گا، بلکہ طے کرنا پڑے گا۔ میری بات سن کے وہ کچھ حیران ہوئے تھے، کہنے لگے یہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ تو آپ کو بہت برا بھلا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے مخالفت کر کے ہی ہم آپ سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کانٹریکٹ کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کا بزنس حلقے میں ارحم سے ملنا جلنا تو ہوگا۔ جی ملنا جلنا تو ہے اور کافی اچھا تعلق بھی ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کے بعد اور آپ کے برانڈ کے ساتھ ہمارا نام لگنے کے بعد ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا وہ بعد کی بات ہے، لیکن آپ ابھی رشتہ مانگیں گے۔ حمزہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو اپنے بھائی کی شادی نہیں کرنی پڑے گی، بس رشتہ طے کرنا ہے۔ وہ کندھے اچکانے لگے، پھر کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، ہم کر لیتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ ہمارے ساتھ کام کرنے کے دوران کسی اور برانڈ کا کام نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ کانٹریکٹ سائن ہو چکا تھا، وہ دونوں بھائی میٹنگ کر کے جا چکے تھے۔ حمزہ کہنے لگا اب یہ کیا تھا؟ میں نے کہا بس تم دیکھتے جاؤ، مجھے اس شخص کی عزت کا جنازہ نکالنا ہے۔ وہی ہوا جو میں چاہتی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے ارحم سے اس کی بہن کا رشتہ مانگا، جو کہ منظور ہو چکا تھا اور جلد ہی شادی کا بھی کہا۔ ان دنوں ارحم کافی کرائسس میں تھا اور نقصان تو اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ لاکھوں اڑا رہا تھا اپنے برانڈز کو چلانے کے لیے اور بہن کی ذمہ داری سے بھی بری ذمہ ہونا چاہتا تھا۔ وہ لوگ کافی امیر لوگ تھے، اس لیے اسے اس رشتے میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی۔ بہرحال 2 مہینے کا وقت بھی گزر گیا۔ جب شادی کا وقت قریب آیا تو میں نے حمزہ سے کہا تم مانیہ سے بات کرو، اسے کہو کہ تم اس کے بغیر مر جاؤ گے، زندہ نہیں رہو گے۔ وہ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہا گوہر، تم چاہ کیا رہی ہو؟ کبھی کہتی ہو اسے منع کر دو، کبھی کہتی ہو اسے کہوں کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا تم اسے اس بات پہ راضی کرو کہ وہ بھاگ کے تم سے نکاح کرے، اور وہ بھی اپنی شادی کی رات۔ میری بات شاید حمزہ کی سمجھ میں آ گئی، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مانیہ کو میرے سامنے فون کیا، وہ رو رہی تھی، کہنے لگی میرا بھائی میرا رشتہ طے کر چکا ہے، باخدا میں انکار کر دیتی اگر تم اس وقت مجھ سے یوں بھولنے کی بات نہ کرتے۔ تم نے مجھے بلاک کر دیا، پھر کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، اور اب تم کہہ رہے ہو تم میرے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تم جانتے ہو پرسوں میری شادی ہے۔ حمزہ کہنے لگا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ مانیہ پلیز کچھ کرو، مجھے لگا تھا میں تمہیں بھول جاؤں گا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میرا مرا ہوا منہ دیکھ سکتی ہو تم؟ وہ کہنے لگی نہیں حمزہ، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا میری محبت کی خاطر کیا تم وقتی طور پہ اپنے بھائی کو تکلیف دے سکتی ہو؟ دیکھو میں ان سے معافی مانگ لوں گا، ان کے پیروں میں پڑ جاؤں گا، لیکن اگر اس وقت میں ان کے پاس آیا تو وہ کبھی بھی تمہارا رشتہ مجھ سے نہیں کریں گے۔ لیکن نکاح کے بعد حالات بدل جائیں گے، ہم صرف نکاح کریں گے اور کچھ نہیں۔ پھر کچھ دن بعد تمہارے بھائی کے پاس جا کے میں خود ان سے منت سماجت کروں گا، میں انہیں منا لوں گا۔ پلیز اس وقت مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے مانیہ۔ مانیہ مان گئی
اور مجھے بس اسی وقت کا انتظار تھا جب میں ارحم ابراہیم کو روتے اور بلکتے ہوئے دیکھوں۔ 2 دن بعد بہت بڑے نامور ہوٹل میں ارحم نے شادی کا ارینجمنٹ کیا، اور میں اس کی شکست کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے لڑکے والوں کی جانب سے ملنے والے کارڈز کو دکھا کر میں اس کی بہن کی شادی میں شامل ہو گئی۔ بہت شاندار انتظام کیا تھا اس نے۔ جیسے ہی بارات کا استقبال ہوا، دلہا اور دلہے کے بھائی کو ویلکم کرنے لگا، تو دلہے کے بھائی کے ساتھ مجھے دیکھ کے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے رہ گیا تھا۔ جمال صاحب نے کہا کہ یہ میری مہمان خاص ہیں ارحم صاحب، پلیز انہیں اتنا ہی پروٹوکول دیجیے گا جتنا آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ میرا ہاتھ جمال کے ہاتھ میں تھا۔ ارحم نے ایک بار میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا، پھر بڑی نفرت سے مجھے دیکھا، پھر ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی۔ کہنے لگا کیوں نہیں، ہم اپنے دوستوں کی گرل فرینڈز کو بھی اتنی ہی عزت دیتے ہیں جتنی کہ دوستوں کو دیتے ہیں، اور آپ تو میرے قریبی رشتہ دار ہونے والے ہیں۔ آئیے مس گوہر نایاب، پلیز تشریف لائیے۔ میں نے بھی مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ میں اسے اسی کے انداز سے ملنا چاہتی تھی، اندر نفرت لیے اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے۔ سب سے وہ یوں ملتا تھا جیسے بڑا ہی خوش مزاج ہو۔ اپنے جملے میں وہ مجھ پہ کیا طنز کر رہا تھا میں اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن میں نے غصہ نہیں کیا، اپنے ماتھے پہ بل نہیں ڈالے، کیونکہ یہ دنیا منافقت کی ہے، منافقت کو پسند کرتی ہے، اور میں ابھی تک ایک اسٹریٹ فارورڈ لڑکی تھی، اسی طرح سب کے سامنے آئی جیسا میرا دل ہوتا تھا، میری زبان اور میرے چہرے پہ وہی ہوتا تھا۔ میں بناوٹی مسکراہٹ نہیں رکھتی تھی، بلکہ نفرت کا اظہار نفرت سے کرتی تھی، لیکن اب نہیں، اب مجھے اس کو اسی کی لاٹھی سے مارنا تھا۔ میں نے جمال سے کہا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، پلیز آپ ان سے کہیں مجھے سب سے پہلے ایک کافی سرو کریں۔ جمال کے کندھے پہ میں نے ہاتھ رکھ کے کہا۔ جمال کہنے لگا ارحم پلیز آپ نے مس نایاب کو ناراض نہیں کرنا، یہ میرے لیے بہت خاص ہے، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر کافی آپ اپنے ہاتھ سے انہیں سرو کریں تو۔ یہ سن کے اس کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر کہنے لگا کچھ زیادہ ہی خاص نہیں ہے آپ کے لیے یہ؟ جمال کہنے لگا جی یہ بہت خاص ہے، پلیز اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ۔ وہ کہنے لگا چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو الگ بٹھا دیتا ہوں اور آپ کو کافی بھی اپنے ہاتھ سے پیش کروں گا، تشریف لائیے۔ اس نے ایک اسپیشل ٹیبل کے سامنے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، جہاں اطراف میں چاروں طرف صوفے لگے ہوئے تھے، خاص طور پر باراتیوں کے لیے خاص ٹیبلز لگوائے گئے تھے۔ میں بڑے آرام سے اس صوفہ نما کرسی کے پاس کھڑی ہو گئی، پھر اس نے ویٹر کو بلایا، کہنے لگا میڈم کے لیے کافی بنا کے لاؤ۔ میری برابر والی صوفے پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا بڑی چلاک ہو یار، آج کل یہ کام کرنا شروع کر دیا تم نے۔ او بتاؤ مجھے کیسے پھنسایا جمال کو؟ میں نے کہا بہت ٹائم لگا، کچھ راتیں مجھے اس کے ساتھ سونا پڑا، لیکن دیکھو میرے حسن کا جادو اس پہ چل ہی گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں اوپر پٹ پٹاتے ہوئے کسی کال گرل کی طرح سے بات شروع کی تھی۔ میری بات کا انداز اور میری بات سن کے وہ مجھے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا بستر گرم کرنے کا طریقہ جو تم نے مجھے بتایا تھا وہی کام آیا، دیکھ لو۔ آج بتاؤ بھلا مہمان خاص کے ساتھ کھڑی ہوں میں۔ وہ شاید مجھے چڑھانا چاہتا تھا، ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید جمال نے مجھے پروپوز کیا ہے اور میں نے اس کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور وہ مجھے بلیک میل کرے گا، مجھے یاد دلائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ رات کیسے گزاری۔ لیکن میری بات سن کے اس بار حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کے تاثرات الجھے تھے۔ میں کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے برانڈ کو میں ایسے ہی بیٹ کر رہی ہوں اتنی آسانی سے؟ دیکھو یہ سب کچھ محنت کے بل بوتے پہ نہیں ہوتا، اس کے لیے لڑکیوں کو بستر گرم کرنے پڑتے ہیں، اور میں بھی آج کل یہی کر رہی ہوں۔ کچھ راتیں کبھی کسی کے ساتھ تو کبھی کسی کے ساتھ،
اور آج کل تو جمال صاحب کے ساتھ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پہ بدحواسی سے آنے والے پسینے کو میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے سامنے ٹیبل پہ رکھا ٹیشو باکس میں سے 2-3 ٹیشو نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ میں نے کہا مسٹر ارحم ابراہیم، آپ کے ماتھے سے پسینہ صاف کریں آپ، آج آپ کی بہن کی شادی ہے، پلیز گھبرائیں مت۔ وہ کہنے لگا نہیں، تم ایسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا یہ سب تمہارے کرم سے ہے، تم نے ہی تو مجھے اس راہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ خیر اب تمہاری باری ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ ویٹر کافی لے کے آ چکا تھا۔ میں نے کہا میں بہت خاص مہمان ہوں، آپ نے خود کافی پیش کرنی تھی۔ جب اس نے کافی کا کپ پکڑا تو کپ میں واضح لرزش تھی، کیونکہ کپ کے ساتھ ہاتھ بھی ہل رہا تھا اس کا۔ کپ اس نے میرے سامنے رکھا اور پھر اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ ایک اذیت کی ٹیس تھی جو میرے دل میں اٹھی تھی، لیکن میں نے آنسوؤں کو باہر نہیں آنے دیا، اپنے اندر ہی کہیں گرایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جب نکاح کا شور مچا تو پتہ چلا کہ دلہن ویڈنگ روم سے غائب ہے۔ اس بات نے تو گویا ایک دم ایک افراتفری سی مچا کے رکھ دی۔ ارحم کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ اسی ریسٹورنٹ کا ایک کمرہ تھا جہاں اس کی بہن دلہن بنی بیٹھی تھی، اور اس کا دوسرا دروازہ اس شاندار ریسٹورنٹ کے ہوٹل کی طرف کھلتا تھا، کیونکہ وہ ایک جانا مانا ہوٹل تھا جس کے نیچے ریسٹورنٹ میں اس نے شادی ارینج کی تھی۔ اور اسی دوسرے دروازے سے اس کی بہن میرے بھائی کے ساتھ بھاگ چکی تھی۔ جب مجھے یہ پتا چلا تو میرے دل میں ایک ٹھنڈک سی اتر گئی۔ ارحم بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں کا مینیجر کون ہے، میری بہن کہاں جا سکتی ہے، اسے یقیناً یہاں سے کوئی زبردستی لے کے گیا ہے، وہ خود نہیں جا سکتی۔ ایک شور سا مچ گیا تھا۔ اس برائیڈل روم میں جمال اور اس کا بھائی بھی آ گیا، میں بھی چلی گئی۔ وہاں صوفے پہ ایک رکا پڑا تھا جسے جمال نے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ ارحم تو سارا الزام ہوٹل کے مینیجر کو دے رہا تھا۔ خط پہ صاف لکھا تھا کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہو رہی، میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ بھاگ کے نکاح کر لوں گی، مجھے کوئی بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ جمال صاحب خط پڑھنے کے بعد ارحم کے منہ پہ خط مار کے کہنے لگے، ارحم صاحب یہ کیا تماشا ہے؟ آپ نے ہماری تذلیل کرنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ جب آپ کی بہن شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی تو آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا؟ ارحم نے زمین پہ گرا رکا پڑھا، پھر کہنے لگا یہ جھوٹ ہے، میری بہن ایسا نہیں کر سکتی، جھوٹ ہے یہ۔ وہ اس وقت ایک ہذیانی سی کیفیت میں تھا، لگ رہا تھا پاگل ہو جائے گا۔ ویسی کیفیت میری تھی جب اس نے جھوٹا قتل کا الزام مجھ پہ لگایا تھا۔ میں بھی بوکھلا کے رہ گئی تھی۔ اس وقت وہ بھی اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ جب مینیجر نے کہا کہ ہم نے یہاں لگے کیمرے سے ویڈیو فوٹیج حاصل کر لیا ہے، جیسے ہی انہوں نے اپنے کیمرے سے ویڈیو دکھائی تو مانیہ موبائل پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے پرس میں سے وہ رکا نکال کے صوفے پہ رکھا اور برائیڈل روم کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی جو ہوٹل میں کھلتا تھا، اور اس کے بعد باہر کھڑی ایک گاڑی میں جا کے بیٹھ چکی تھی۔ یہ فوٹیج سب نے دیکھی تھی۔ جمال کہنے لگا، ارحم میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم جیسے شخص کی بہن اتنا بڑا قدم اٹھائے گی۔ ارے ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم نے تمہیں بھی عزت دار سمجھ کے تمہارے ساتھ رشتہ جوڑا تھا، لیکن چلو بھائی یہاں سے باہر چلو۔ جیسے ہی جمال اور اس کا بھائی باہر جانے لگا تو ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، پلیز یہ جھوٹ ہے، کسی نے سازش کی ہے، میری بہن سچ مچ میں ایسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے، بہت معصوم ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اسے کسی نے بہکایا ہے، وہ کسی کے بہکاوے میں آ گئی ہوگی۔ خدا کے لیے آپ لوگ کہیں نہ جائیں، میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں، وہ جو کوئی بھی کمینہ ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا چلا کے کہہ رہا تھا، لیکن جمال نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹایا اور اپنی بارات کو واپس لے کر جا چکا تھا۔ اور پہلی بار میں نے ارحم کو گھٹنوں کے بل بیٹھے روتے ہوئے دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے میں برباد ہونے کے بعد
اپنے اجڑے ہوئے گھر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے روئی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا۔ بہرحال میں وہاں سے باہر نکل آئی۔ مجھے حمزہ کی کال آنے لگی۔ وہ کہنے لگا میں اسے اپنے کرائے کے فلیٹ میں لے آیا ہوں، تم کب آؤ گی؟ میں نے کہا بس پہنچ رہی ہوں، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کے میں باہر نکلی، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اس کرائے کے فلیٹ میں پہنچی جسے ہم نے بس چند دن کے لیے لیا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی، نکاح کی پوری تیاری تھی۔ مولانا صاحب بھی آ چکے تھے۔ میری موجودگی میں ہی حمزہ کا نکاح مانیہ سے ہوا تھا۔ حمزہ کہنے لگا تم گھر جاؤ، میں صبح آ جاؤں گا، بلکہ اس کے ہاتھ میں طلاق نامہ دے کے آؤں گا۔ میں نے کہا یہ کس نے کہا تم سے کہ تم اسے طلاق دو گے؟ پھر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا گوہر، چاہتی کیا ہو تم؟ یہ تکلیف اس کے بھائی کے لیے کم تو نہیں کہ اس کی بہن دوسرے ہی دن طلاق لے کے پہنچ جائے؟ بے فکر رہو، میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کا بھائی اسے دیکھ کے روئے گا، تڑپے گا۔ میں نے کہا نہیں، اتنی چھوٹی سزا میں اسے نہیں دینا چاہتی، میں اسے پل پل کی موت کا مزہ چکھانا چاہتی ہوں، یہ یہیں رہے گی۔ پھر میں ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر گھر واپس آ گئی تھی۔ کئی دنوں کے بعد میں بڑی پرسکون نیند سوئی تھی۔ 3-4 ماہ پہلے اس نے میری بربادی پہ جشن منایا تھا۔ مجھے برباد کرنے کے بعد بڑی پرسکون نیند سویا ہوگا وہ، اور آج سڑکوں پہ مارا مارا پھر رہا ہوگا، ساتھ ساتھ آنسو صاف کر رہا ہوگا، ساتھ ساتھ اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ بہرحال 3 دن گزر گئے تھے۔ میں نے حمزہ کو منع کیا تھا کہ وہ واپس نہ تو گھر آئے اور نہ ہی فیکٹری آئے۔ 8 دن گزرنے کے بعد میں نے ارحم ابراہیم کو فون کیا۔ اس نے فون اٹھایا، بڑا ٹوٹا ہوا لہجہ تھا۔ کہنے لگا کون؟ میں نے کہا اتنی جلدی بھول گئے میری آواز؟ شاید وہ پہچان گیا تھا۔ کہنے لگا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا کب تک مارے مارے پھرو گے؟ اپنی بہن کو کہاں کہاں ڈھونڈو گے؟ دیکھو میں اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، میری بات سنے بغیر فون بند مت کرنا، کیونکہ اگر تم نے فون بند کر دیا تو بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری بہن کہاں ہے۔ بڑی بے چینی سے اس نے پوچھا کہاں ہے میری بہن؟ میں نے کہا اگر تم نے یہ جاننا ہے تو پھر صبح میرے آفس آ جاؤ، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کتنے بجے آنا ہے؟ میں نے کہا ارے اتنی بھی کیا بے صبری ہے، کل ٹھیک 9 بجے۔ دیکھو 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا کل نہیں، مجھے آج ملنا ہے، بلکہ ابھی ملنا ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ واقعی میں تم جانتی ہو میری بہن کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں جھوٹ کیوں بولوں گی تم سے؟ دیکھو ہمارا برا اچھا جیسا بھی تعلق رہا ہے، لیکن تعلق تو رہا ہے نا۔ میں جانتی ہوں تمہاری بہن کو، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بالکل تمہاری طرح سچی ہوں، قسم سے مجھے پتا ہے تمہاری بہن کہاں ہے۔ وہ کہنے لگا میں ابھی آ رہا ہوں تمہارے پاس نایاب، تم اگر مجھے میری بہن کا پتہ بتا دو گی تو خدا کی قسم میں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ میں نے کہا ہاں بتا دوں گی، لیکن کل صبح 9 بجے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کی تڑپ میں سن چکی تھی اور اسے تڑپتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ بڑی محبت تھی اسے شاید اپنی بہن سے۔ میں یہ سوچ سوچ کے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی کہ جب اسے یہ پتا چلے گا کہ اس کی بہن میری بھابھی بن چکی ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی، وہ اپنے بالوں کو نوچے گا۔ بہرحال یہ دوسری رات تھی جب میں بڑی گہری نیند سوئی۔ اگلے روز صبح 9 بجے میں آفس میں بیٹھی تھی۔ اپنی ساری میٹنگز میں نے 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ پورے فکس 9 بجے میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا جی ہاں تشریف لے آئیے مسٹر ارحم ابراہیم۔ بڑی بکھری ہوئی حالت میں وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، اسی ٹراؤزر شرٹ میں تھا، شاید اپنے آفس نہیں جا رہا تھا۔ آنکھیں روئی روئی، چہرے پہ گھمنڈ کی جگہ بے بسی۔ میں نے کہا تشریف رکھیے مسٹر ارحم ابراہیم، گو کہ یہ آفس، یہ کمرہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن
آپ کی مجبوری ہے، بیٹھیے۔ وہ بیٹھا نہیں تھا، میری ریوالونگ چیئر کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا بتاؤ میری بہن کہاں ہے اور تم کیسے جانتی ہو اسے؟ میں نے کہا ارحم پلیز کول ڈاؤن، سامنے بیٹھو، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جیسے بات کرنے کا حق ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں تمہاری بہن کو میں کیسے جانتی ہوں۔ وہ سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ٹھنڈا یا گرم؟ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے، پلیز مجھے بتاؤ میری بہن کہاں ہے۔ ایسے لگ رہا تھا اب بھی رو پڑے گا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، دیکھیں مہمان نوازی تو کرنی پڑے گی نا۔ اچھا کافی منگوا لوں؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پینا کچھ بھی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے بڑے بلند لہجے میں کہا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پہ سنجیدگی سجائی۔ میں نے کہا مسٹر ارحم، آواز نیچے۔ میری بات سن کے شاید اس نے بڑے ضبط سے اپنا غصہ دبایا۔ اس کو مٹھیاں بھینچے دیکھ کے مجھے بڑا مزہ آیا۔ کہنے لگا میری بہن کہاں ہے؟ میں نے گہری سانس لی، ریوالونگ چیئر کو دائیں بائیں کیا۔ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو تمہاری بہن اس وقت قابل رحم حالت میں ہے، بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ جانتے ہو جس لڑکے سے اس نے محبت کی تھی وہ ایک مڈل کلاس لڑکا تھا۔ وہ تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں تم انکار ہی نہ کر دو، کیونکہ وہ لڑکا میری طرح 2 کوڑی کے خاندان سے تھا اور تم اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ بھلا اپنی بہن کا رشتہ ایک مڈل کلاس کے لڑکے سے کیوں کرتے؟ لیکن تم نے سنا ہے نا محبت اندھی ہوتی ہے۔ پھر میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا بس تمہاری بہن بھی محبت میں اندھی ہو گئی، اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو تم، بکواس کر رہی ہو، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ کون ہے؟ تم مجھے تکلیف دینے کے لیے یہ سب باتیں کر رہی ہو، تمہاری پہنچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ کوئی مڈل کلاس لڑکا ہوتا تو ابھی تک مجھے مل چکا ہوتا، میں پہنچ چکا ہوتا اس تک۔ پہنچ تو میں اب بھی جاؤں گا، چھوڑوں گا تو نہیں میں اسے۔ میں نے کہا وہ مڈل کلاس لڑکا میرا بھائی ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے تم سے کہ تم تب تک اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا تمہارا بھائی؟ وہ فرقان جو چوہے کی طرح دم دبا کے بھاگ گیا۔ میں نے کہا بڑی انفارمیشن ہے تمہیں، پوری انفارمیشن رکھتے ہو نا میرے بارے میں۔ میرا ایک نہیں میرے 2 بھائی ہیں۔ حمزہ کے بارے میں شاید تم نہیں جانتے، میرا جڑواں بھائی ہے اور مجھ سے ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسی تم مانیہ سے کرتے ہو، اور تمہاری بہن کے ساتھ میرے بھائی نے بالکل وہی کیا جیسے تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ یہ سن کے اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بڑے غصے سے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے کہا اپنی کرسی پہ بیٹھو، طریقے سے بات کرو مجھ سے، اس وقت تم اپنے آفس میں نہیں ہو، میرے آفس میں ہو۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم شاید بھول گئی میں نے تمہارا کیا حال کیا تھا۔ میں نے کہا رسی جل گئی لیکن بل نہیں گئے، تم جانتے ہو اس وقت تمہاری بہن میرے قبضے میں ہے اور تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو۔ کہنے لگا میں پولیس کو بلاؤں گا، جب تم گرفتار ہوگی نا تو تمہارا بھائی خود میری بہن کو لے کے آئے گا۔ میں نے کہا تمہاری بہن میرے بھائی سے نکاح کر چکی ہے، اس لیے اب وہ وہی کرے گی جو میرا بھائی چاہے گا۔ چلو میں تمہاری بہن سے بات کروا دیتی ہوں، تمہاری تسلی ہو جائے گی۔ میں نے ویڈیو کال کی۔ حمزہ کو میں پہلے ہی بتا چکی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا لو اپنے سالے صاحب سے بات کر لو۔ یہ کہہ کے میں نے اپنا موبائل ٹیبل پہ رکھا اور اپنی انگلی سے اسے زور سے کھسکا کے ارحم کی کرسی کی طرف دھکیلا۔ ارحم نے فوراً سے موبائل پکڑا جہاں حمزہ موجود تھا۔ وہ کہنے لگا سالے صاحب کیسے ہیں آپ؟ ارحم کہنے لگا بکو مت، میری بہن کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا اچھا مانیہ سے بات کرنی ہے، اچھا میں کرواتا ہوں۔ سویٹ ہارٹ جانے من کب تک روتی رہو گی؟ اپنے بھائی سے بات کرو، بڑا بےتاب ہے تمہیں دیکھنے کے لیے۔ ارحم کے چہرے پہ غصے کی سرخی اتری، پھر مانیہ کی سسکیاں مجھے سنائی دینے لگیں۔ اس کی حالت دیکھ کر شاید ارحم سے برداشت نہیں ہوا تھا۔
وہ کہنے لگا مانیہ، مانیہ میری جان، یہ کیا حال ہوا ہے تمہارا؟ تمہارے ہونٹوں پہ یہ کیسا زخم ہے؟ اس کمینے نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی بھائی مجھے بچا لیں پلیز، مجھے اس کے پاس نہیں رہنا، یہ میرے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتا ہے، بھائی پلیز مجھے بچا لیں۔ یہ سن کے حمزہ کہنے لگا کیسی لگی تمہیں اپنی بہن؟ کچھ یاد آیا مسٹر ارحم ابراہیم؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، کہنے لگا میری بہن کو چھوڑ دو ورنہ تم سوچ نہیں سکتے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تم تڑپو گے اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تم نے ارحم ابراہیم سے پنگا لیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں، تم میرے سامنے ایک چونٹی ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حمزہ کہنے لگا یہ تو وقت بتائے گا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ ارحم نے میرا موبائل پکڑ کے زور سے دیوار پہ مارا تھا، میرا موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا جو حال اس موبائل کا ہوا ہے نا، تمہارا اور تمہارے بھائی کا یہی حال کروں گا میں، چھوڑوں گا نہیں میں تم دونوں کو، تم نے جو کچھ میری بہن کے ساتھ کیا ہے سود سمیت تم سے وصولوں گا۔ میں نے کہا دفع ہو یہاں سے، گارڈز کو بلا کے تمہیں دھکے دے کے نکلواؤں گی۔ یہ بات سن کے وہ تیز قدم بڑھاتا ہوا میرے پاس آیا، تب تک میں انٹر کام کا بٹن دبا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کوئی بھی زور زبردستی کرتا، میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور 3 گارڈز اندر آ گئے۔ میں نے کہا اس شخص کو پکڑو اور دھکے مار کے نکالو یہاں سے۔ ان تینوں نے ارحم کو جکڑ لیا، لیکن وہ اپنا آپ چھڑوا رہا تھا، کہنے لگا چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، تم نے شیر کی پچھاڑ میں ہاتھ ڈال دیا ہے، نہ تم بچو گی نہ تمہارا بھائی۔ میں نے کہا شٹ اپ، دفع ہو یہاں سے۔ میں نے دوسرا موبائل نکالا، حمزہ کو کال کی۔ وہ کہنے لگا اس نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا اتنی ہمت نہیں ہے اس میں، گارڈز نے سب کچھ سنبھال لیا تھا، لیکن اس کمینے نے میرا موبائل توڑ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں تمہارے سارے نقصان پورے کروں گا، اس کی بہن ہے نا میرے پاس۔ میں نے کہا گڈ۔ پھر وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا جس طرح سے وہ گیا ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ حمزہ کہنے لگا جانے دو اسے، اب کچھ تو اچھلے گا نا، لیکن بے فکر رہو، تم تک پہنچنے نہیں دوں گا اسے، اور مجھ تک پہنچنا تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بس سنبھال لینا سب کچھ۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اندر سے زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں جانتی تھی ارحم چین سے نہیں بیٹھے گا، جس حالت میں وہ واپس گیا ہے کہیں نہ کہیں کچھ توڑ پھوڑ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر سا لگ رہا تھا، میں حمزہ کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ یقیناً وہ میرے پیچھے اپنے کچھ جاسوس چھوڑ چکا ہوگا تاکہ حمزہ کا پتہ لگا سکے۔ مجھے اپنے ہی گھر جانا تھا اور وہ رات مجھے اکیلے گزارنی تھی، اس لیے میں بہت ڈر رہی تھی۔ حالانکہ میں خود کو بہت سمجھا رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھ پہ ایک خوف سا طاری ہونے لگا تھا۔ ہم عورتیں جتنا مرضی خود کو طاقتور ثابت کر لیں، لیکن اندر سے ہمارا دل چڑیا کی طرح ہوتا ہے، ننھا منا سا، بہت جلد خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ وہ رات مجھے پھر سے یاد آنے لگی، حالانکہ اس رات کی ساری اذیت میرا بھائی اس کی بہن کو برباد کر کے لے چکا تھا، لیکن پھر بھی میں گھر پہ گئی، ڈرائیور سے کہا کہ آج وہ گھر نہ جائے۔ وہ کہنے لگا کیوں بی بی جی؟ میں نے کہا ایسے کرو تم گھر سے باہر کرسی ڈال کے بیٹھ جاؤ۔ ایک پسٹل میں نے اسے دے رکھی تھی، میں نے کہا جب تمہیں لگے کہ کوئی بھی مشکوک شخص میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے پاؤں پہ فائر کر دینا، باقی میں سنبھال لوں گی۔ وہ کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، آپ بے فکر ہو کے سو جائیں۔ میں گھر کے اندر آ چکی تھی، لیکن پھر بھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھ سے رات کو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ رات کو میں جلدی اپنے کمرے میں چلی گئی، پھر اپنے کمرے کی ساری کھڑکیوں کو اچھے طریقے سے بند کیا، دروازہ بھی اچھے سے لاک کیا۔ پتہ نہیں آج کیوں نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے نیند کی گولی نکالی اور کھا کے لیٹ گئی۔ میں سونا چاہتی تھی، کچھ دیر میں نیند بھی آ گئی، جب اچانک شور کی آواز سے جی تو ریڈرز کیسی لگ رہی ہے آپ کو ارحم ابراہیم اور
گوہر نایاب کی یہ کہانی۔ میرا ارادہ ہے کہ اسے کچھ لانگ کر لوں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگوں کا ووٹ اس حق میں ہو۔ تو جلدی سے کمنٹس میں بتائیں کون کون چاہتا ہے کہ اسٹوری تھوڑی سی لانگ ہو جائے، اور کون چاہتا ہے کہ بس اگلی قسط میں کہانی کو ختم کر دیا جائے۔ جلدی جلدی سے کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔